الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. I welcome all of you with the Islamic greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. جزاکم اللہ خیر. ماشاءاللہ I am really feeling happy. پہلی بات یہ کہ میں اپنا تھوڑا سا انٹروڈکشن آپ سب کو کرا دوں. میرا بھی تعلق فیصل آباد سے رہا ہے تقریباً 25-26 سال تک, بٹ ناؤ آئی ہیو سیٹلڈ ان لاہور 5-6 سال سے. میری ساری ایجوکیشن فیصل آباد سے ہے, اے لیولز تک. اس کے بعد جی آئی کے میں میرا ایڈمیشن ہوا, غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ. وہاں سے میں نے میکینیکل انجینئرنگ کی اور 2010 میں یو اے ای میں جاب کرنے گیا. وہاں پہ ایک ملٹی نیشنل ہے CB&I کے نام سے, آئل اینڈ گیس فیلڈ میں تھا میں. کچھ عرصہ وہاں پہ جاب کرنے کے بعد مجھے ریئلائز ہوا کہ دیٹ از ناٹ فار می, دیٹ جاب از ناٹ فار می. بہرحال یہ ہر ایک کا پرسنل ایک ڈیسیجن ہوتا ہے. میں نے وہاں سے ڈیسائیڈ یہ کیا کہ اس جاب کو خیر آباد کہہ کے مجھے واپس جانا ہے اور مجھے ٹیچنگ کی فیلڈ سے وابستگی اختیار کرنی ہے. تو سنس دین الحمدللہ میں ٹیچنگ فیلڈ میں ہوں اور AO لیولز کو میں فزکس پڑھاتا ہوں لاہور کے کچھ اسکولز میں. اس کے علاوہ یوتھ کلب کے ساتھ تعلق, اذان کے ساتھ تعلق ماشاءاللہ یوتھ کلب کے ساتھ تو شروع سے, جیسے عثمان بھائی نے بتایا کہ الحمدللہ ون آف دی فاؤنڈنگ ممبرس. تو یہ سلسلہ 7-8 سال سے الحمدللہ یوتھ کلب کا چل رہا ہے. دس از مائی بریف انٹروڈکشن. ایک بات میں آپ سب کو بتا دوں کہ 21 سال تک میں دیکھ نہیں سکتا تھا اور 2007 میں میری پیدائش ہوئی ہے. اب آپ لوگ بڑا حیران ہوں گے کہ اتنی بڑی چھوڑیں ہیں, تو یہ میں آپ کو ذرا کلیئر کر دوں کہ 21 سال تک میں نہیں دیکھ سکتا تھا. اس سے مراد یہ کہ الحمدللہ مجھے ہدایت 21 سال میں آئی ہے. 21 سال تک جو میری لائف تھی وہ ایک بہت عام زندگی تھی. اس کو میں عام زندگی اس لیے کہوں گا کیونکہ اس میں بالکل جیسے ایک ٹین ایجر, آج جو کامن ٹین ایجر ہے اس کی لائف ہوتی ہے, ویسی میری لائف تھی. میرا کوئی دیندار گھرانے سے تعلق نہیں ہے الحمدللہ. میرے پیرنٹس بہت اچھے ہیں, نمازی ہیں, لیکن when I say دیندار you know what I mean. اوکے, کوئی علماء کی فیملی سے میرا تعلق نہیں ہے, نہ کوئی بہت زیادہ دیندار لوگوں کی فیملی سے میرا تعلق ہے. So I had a very common life. اس لیے 2007 میں for the first time قرآن سے میرا انٹریکشن ہوا. قرآن مجید کو میں نے سمجھنا شروع کیا. یہ ایک الگ سٹوری ہے, اس کے لیے ٹائم نہیں ہے کہ کیسے, کیوں اور کس طرح سے میں قرآن کی طرف گیا. بٹ 2007 میں میری شعوری پیدائش ہے. اوکے, اب آپ کو یقین آ جائے گا. اصل میں میری پیدائش 1987 ہے, بٹ 2007 میں میری شعوری پیدائش ہے. ابن القیم کہتے ہیں نا کہ انسان 2 بار پیدا ہوتا ہے, اور میں کہتا ہوں 3 بار. دوسری بات, آج کا جو ٹاپک ہے ماشاءاللہ دا گریٹ ڈسیپشن. آپ لوگ فتنہ دجال سے واقف ہوں گے, کچھ لوگ نے پہلے ریسرچ کی ہوگی. سیکرٹ سوسائٹیز کا بھی آپ سب نے سنا ہوگا, الومیناٹی, فری میسنز. اوکے, اور دجال کب آئے گا, کہاں ہے, فتنہ دجال اصل میں ہے کیا, دین ہماری کیسے رہنمائی فرماتا ہے, اس وقت الومیناٹی اگر واقعی ایگزسٹ کرتی ہے تو کیا کر رہی ہے, میڈیا پہ ان کا کوئی انفلوئنس ہے, ہماری یوتھ کو کس طرح سے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق غلط راہ کی طرف لے جایا جا رہا ہے. آل دیز کویسچنس, ٹھیک ہے, ان چیزوں پہ باتیں ہوتی رہتی ہیں اور مختلف لوگوں کے مختلف ویوز ہیں. تو میرے بھی کچھ ویوز ہیں, وہ میں آپ سب سے انشاءاللہ اس ورکشاپ میں شیئر کرنے والا ہوں. سب سے پہلی بات جو ہم سب کو بہت اچھے سے پتہ ہونی چاہیے وہ اللہ رب العالمین کا تعارف ہے. تو میرا پہلا جو چیپٹر ہے, میرے 3 چیپٹرز ہیں, میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں انشاءاللہ. سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ ہو از اللہ, اللہ کون ہے اور اللہ کی کریشن کیا ہے, اور اللہ کی کریشن میں کتنے عجائب ہیں, اور ایسی باتیں ہیں قرآن مجید میں جن پہ ہم نے کبھی غور بھی نہیں کیا. ایسی چیزیں, ایسے سائنٹیفک فیکٹس, ایسے ہسٹوریکل فیکٹس, اور اس طرح کی ہسٹری موجود ہے حدیث میں, قرآن میں, ہسٹری کی بکس میں, اسلام کی ہسٹری کی بکس میں, کہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر ایک عام مسلمان بچہ, ایک ینگسٹر اپنا وقت برباد کرنے کی بجائے وہ ہسٹری پڑھنے لگ جائے, احادیث کا مطالعہ کرنے لگ جائے, تو میرے خیال میں کہ پاکستان میں دنیا کا سب سے بڑا ہسٹورین پیدا ہو سکتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس وحی ہے. وحی سمجھتے ہیں نا کہاں سے آئی ہے؟
وہی اللہ رب العالمین کی طرف سے آئی ہے, who is the creator, جو آتھر ہے, جس نے پورا اسکرپٹ لکھا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریٹڈ دا پین, اللہ نے پین کو کریٹ کیا, اور پھر اللہ نے کہا سب کچھ لکھ دو. تو اللہ نے ہر چیز لکھی ہوئی ہے اور اسی کی طرف سے وہی ہے. تو یہ سارے ہسٹورینز ایک طرف, اسلامک ہسٹری ایک طرف, لیکن ہم نے کبھی غور نہیں کیا, اوکے, ہم نے کبھی لفٹ نہیں کرائی, کیونکہ ہمارے لیے اہمیت نہیں ہے اسلامک لٹریچر کی. اور اس میں خیر سارا قصور یوتھ کا نہیں ہے, اس میں بہت سا قصور ہمارے دینی طبقے کا بھی ہے کہ اس طرح سے انسپریشن وہ نہیں دلا سکے جس طرح سے انسپریشن دلانی چاہیے تھی. اینی وے, ہم یہاں پہ یہ بات کرنے نہیں آئے, تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی. پہلی چیز جو آپ سب کو پتہ ہونی چاہیے, اب غور سے آپ لوگوں نے سلائیڈز کی طرف دیکھنا ہے. نمبر 1, کائنات وجود میں کس طرح سے آئی ہے, ٹھیک ہے. ہاؤ ڈیڈ اٹ آل بگن, یہ سب کیسے شروع ہوا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چیپٹر 41 ورس 9 to 12, یہ میں آپ کے سامنے اس کی ٹرانسلیشن پڑھوں گا. Say, is it that you deny him who created the earth in 2 days? کیا تم اس کو ڈینائی کرتے ہو جس نے ارتھ, دنیا 2 دنوں میں بنائی. اینڈ یو کلیم ادرس ٹو بی ایکول ٹو ہم, اور تم یہ کلیم کرتے ہو کہ اور بھی اس کے جو ہے وہ شریک ہیں. ہی از دا لارڈ آف آل دا ورلڈس, ذالک رب العالمین. جتنے بھی ورلڈز ہیں, چاہے وہ 1 ہے, 2 ہیں, 10 ہیں, کروڑ ہیں, اربوں ہیں, کھربوں ہیں, جو ڈائمینشنز ہیں, ملٹی ورس ہے, وٹ ایور, جس کھوج میں تم لگے ہوئے لگی جاؤ, لیکن ایک بات سمجھ لو, جو بھی ڈائمینشنز ہیں ان کا رب اللہ ہے, اور وہاں پہ اس کا حکم نزول ہوتا ہے. He set on it earth, that is, he set on it, that is earth, mountains. اس نے ارتھ میں ماؤنٹین سیٹ کیے, and bestowed it with blessings. اور پھر اس نے وہاں پہ برکت, blessings, اپنی blessings یعنی رزق دیا. All these blessings that we see, minerals, rivers, ٹھیک ہے, ساری چیزیں. And Allah estimated all its sustenance in 4 days equally for those who ask. اور اللہ نے یہ سب کچھ 4 دنوں میں کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کون سے دن ہیں, واللہ عالم یہ کون سے دن ہیں, یہ اللہ کے دن ہیں. ہمارے نزدیک ان کا کیا معاملہ ہے, کتنی ایج ہے, we don't know, لیکن یہ اللہ کے دن ہیں. 2 دنوں میں دنیا, 4 دنوں میں تمام باقی چیزیں. After this, اس کے بعد اللہ commanded the heaven and it was still smoke. اللہ نے آسمان کو کمانڈ کیا, حکم دیا, اور یہ اس وقت دھواں تھا, اسموک تھا. اور ایگزیکٹ سائنٹیفک تھیوری جو ہے کریشن آف یونیورس کی, وہ یہی کہتی ہے کہ آفٹر دا بگ بینگ انیشلی انٹرسٹیلر میٹر واز اسموک. اوکے, میں فزکس میں جب اسٹار فارمیشن ہم پڑھاتے ہیں تو ایگزیکٹ یہی تھیوری ہے اسٹار فارمیشن کی, کہ انیشلی ایوری تھنگ واز اسموک اینڈ گیس, اینڈ دا گیسز کولیپسڈ انڈر دیئر اون گریوٹی. کولیپس ہوئی, آپس میں کمبائن ہوئی, جس کی وجہ سے ان کی پارٹیکلز کی کائنیٹک انرجی انکریز ہوئی, اور اس کے بعد ٹیمپریچر بڑھا, کیونکہ ٹیمپریچر از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو کائنیٹک انرجی. ٹیمپریچر بڑھنے کی وجہ سے فیوژن ہوئی, فیوژن کی وجہ سے سٹارز اور گیلیکسیز بنی. اوکے, سو اللہ ٹرن ٹو دا ہیون اینڈ اٹ واز اسٹل اسموک. ہی سیڈ ٹو اٹ اینڈ ٹو دی ارتھ. ارتھ سے یہاں پہ مراد ہے راکی باڈیز, اوکے, ناٹ آور ارتھ نیسیسریلی. ایک چیز یاد رکھیں, قرآن میں اللہ نے ارتھ کا ورڈ بھی یوز کیا اور دنیا کا ورڈ بھی یوز کیا. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا. اوکے, تو یہ دنیا کی بات ہو رہی. ارتھ سے مراد سارے راکی پلانٹس. تو ہم ایک چیز یاد رکھیں, قرآن میں اللہ نے ارتھ کا ورڈ بھی یوز کیا اور دنیا کا ورڈ بھی یوز کیا. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا. اوکے, تو یہ دنیا کی بات ہو رہی. ارتھ سے مراد سارے راکی پلانٹس. تو ہم نے ارتھ کو اور ہیونس کو حکم دیا, کم ٹوگیدر ولنگلی اور انولنگلی. ابھی میں نے آپ کو فزکس بتائی ہے کہ دے کولیپسڈ انڈر دیئر اون گریوٹی, وہ اکٹھے ہو گئے. اوکے, ساری چیزیں. تو دے سیڈ وی ڈو کم ٹوگیدر ان ولنگ اوبیڈینس. تو انہوں نے کہا کہ یس, ہم ولنگ اوبیڈینس میں آتے ہیں, ہم آپ کا حکم مانتے ہیں. دین واٹ ہیپنڈ, سو اللہ جج دیم ایز 7 heavens. بڑا زبردست کانسیپٹ ہے. یہ کانسیپٹ میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کو اللہ رب العالمین کی انجینئرنگ کا احساس ہو, آپ کو پتہ لگے کہ اللہ کی کریشن ہے کیا. 7 آسمان بنائے, one above the other. یہ تفسیر ہے, یہ ٹرانسلیشن نہیں ہے, تفسیر تبری ہے. In 2 days, 2 دنوں میں اللہ نے 7 آسمان بنائے. And revealed to each heaven its orders. وہاں پہ ان کا حکم نازل کیا ہر آسمان میں. اب وہ حکم سے کیا مراد ہے, یعنی اللہ نے کیسے رن کرنا ہے سسٹم کو, because he is the God.
And we adorned the lowest heaven with light and protection, such is the decree of the exalted, the knowledge. اور ہم نے سب سے نچلے آسمان کو مزین کیا لائٹ سے، سٹارز سے، ان چیزوں سے. اسی لیے میرا یہ بلیف ہے، یہ کسی اسکالر کا میں ویو آپ کو نہیں بتا رہا، یہ میرا بلیف ہے کہ کائنات کا جو اینڈ ہے، جو آبزرویبل یونیورس ہے، پہلا آسمان ہے. کیونکہ آبزرویبل یونیورس میں ستارے ہیں، لائٹ ہے، آل دیز تھنگز. اور اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے مزین کیا ہے دنیا کے آسمان کو کس سے؟ ستاروں سے. تو سٹارز جو ہے یہ یونیورس کے اینڈ تک ہے. نیبولا، سٹارز، پلسر، آل دیز تھنگز، انٹرسٹیلر میٹر. اب سوچ لیں اگر پہلا آسمان آبزرویبل یونیورس ہے تو باقی 7 آسمان کا کیا معاملہ ہے. نیکسٹ، موونگ آن. البخاری narrated from Imran ibn Hussain, Sahih al-Bukhari, that Allah Messenger sallallahu alaihi wasallam, some people from Yemen asked the Prophet sallallahu alaihi wasallam about how the matter was from the beginning. کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یمن سے آ کے پوچھا کہ اللہ کے نبی شروع کیسے ہوئی ہے کائنات، شروع میں کیا تھا، معاملہ کیا تھا. اس سے آپ